اللهم صل وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ تجوید کلاس میں آج ہم پڑھیں گے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کسے کہتے ہیں، ادغام کیا ہوتا ہے اور ادغام کیسے ادا کیا جاتا ہے، ان تمام تفصیلات کو آج کے سبق میں ہم نے حل کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ ادغام کی تعریف سن لیجئے۔ ادغام کہا جاتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینے کو۔ ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں چھپا دینے کا نام ہے۔ اب ادغام کا ایک مستقل قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اسے پہچاننے سے، اس کو جان لینے سے پہلے چند ایک چیزوں کا جاننا، ان کی پہچان کر لینا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے نون ساکن۔ یاد رکھیں، نون ساکن کہا جاتا ہے اس نون کو جس نون پر جزم لگا ہوا ہوتا ہے۔ جزم والے نون کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کو مثال میں نظر آ رہا ہے مین، یہاں پر مثال میں جو نون ہے یہ نون ساکن ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں یکن کی نون آپ کو ساکن نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز ہے تنوین۔ تنوین کو پہچاننا، اس کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ اس کی مثال ہے با کے اوپر دو لگی ہوئی زبریں، اسی طرح با کے نیچے لگی ہوئی دو زیریں اور با پر لگی ہوئی دو پیش۔ یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا نام تنوین ہے۔ ان دو باتوں کو جان لینے کے بعد تیسری چیز ہے حروف یرملون۔ یرملون کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان حروفوں کے مجموعے کو یرملون کہا جاتا ہے۔ ان تین چیزوں کو جان لینے کے بعد اب آپ سمجھیں ادغام کسے کہا جاتا ہے۔ ادغام کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم ادغام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادغام کی میں آپ کو مثال دوں گا، دیکھیں میوال، یہاں پر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ نون پر جزم لگا ہوا ہے۔ اسی طرح نون ساکن کے ایک شرط پوری ہو گئی تو دوسری شرط تھی یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو واو حروف یرملون کا یہاں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال آپ کو دوں گا، دیکھیں من یؤمنو، یہاں پر نون ساکن ہے اور یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے کس طرح سے ادا کریں گے، ادغام کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے، من یؤمنو۔ آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے من یؤمنو، یہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے ادا کریں گے من یؤمنو، من یؤمنو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ادغام کی دوسری مثال۔ اب یاد رکھیں ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ٹھیک، ادغام کی پہلی قسم میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ادغام تو کرنا ہے لیکن غنے کے ساتھ کریں گے، اور وہ یرملون کے 6 حروفوں میں سے 4 حروفوں پر ہوگا۔ کون کون سے، یا، میم، لام، نون۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا، وَمَن یکفر، اس مثال میں آپ دیکھیں نون ساکن اور اس کے بعد یرملون میں سے یا آ رہی ہے۔ دوسری مثال کو دیکھ لیں، وَمَن یعمر، نون ساکن اور یرملون میں سے یا آ رہی ہے۔ مِن ولی، نون ساکن اور یرملون کی واو آ گئی۔ ٹھیک ہے، مِریَۃٍ مِنْہُ، اس مثال میں دیکھیں ادغام کا جو ہم نے قانون پڑھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن، تو یہاں تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آ رہی ہے تو آپ یہاں پر ادغام بالغنہ کریں گے، مِریَۃٍ مِنْہُ۔ اور چوتھی مثال ہے وَبَاطِلٌ مَا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے۔ تو ادغام کی پہلی قسم آپ نے پڑھ لی جسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں ادغام کی دوسری قسم کو، یہ ہے ادغام بلا غنہ۔ ادغام یہاں پر آپ نے کرنا ہے لیکن غنے کے بغیر، اور یہ یرملون میں کے 2 حروفوں پر ہوتا ہے۔ کون کون سے، را اور لام۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، مِر ربک، یہاں پر دیکھیں نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد آنے والا حرف ہے را۔ ٹھیک ہے، تو یہ را یرملون کی ہے لیکن یہاں پر آپ ادغام تو کریں گے لیکن بغیر غنے کے، اس کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، یقل لہو، یہاں پر آپ اسے یقل لہو نہیں پڑھیں گے، کن لہو پڑھنا اسے درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ادغام بغیر غنے کے ہوگا، ادغام تام ہوگا، اسے آپ پڑھیں گے یقل لہو،
تیسری مثال دیکھ لیں، من لدنہ، یہاں پر نون ساکن اور اس کے بعد یرملون میں سے لام آ رہی ہے، آپ ادغام بغیر غننے کے کریں گے۔ امید کرتا ہوں ادغام آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس کے قوانین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔